اللہ قرآن میں کہتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ کوئی شک تو نہیں ہے، کھلی سادی سی بات ہے، کر کوئی نہیں رہا۔ اس نے پکڑا، اس نے چھوڑا، اس نے مارا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ، گھنٹے گھنٹے، 2 گھنٹے کے پروگرام ہے، 3 گھنٹے کا پروگرام ہے، لیکن سچی بات مختصر ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ اونچی اونچی جواب دو، سارے دل میں جواب دے دینا۔ صبح سے لے کر اب تک ہم نے کتنی بار درود پاک پڑھا ہے؟ صبح سے لے کر اب تک ہم نے کتنی بار اللہ کو یاد کیا ہے؟ صبح سے لے کر اب تک ہم نے کتنا قرآن تلاوت کیا؟ بلکہ یہ بات تو بہت بڑی ہے حضرت، میں آپ سے پوچھوں گا صرف یہی بتا دو قرآن پاک کی زیارت کی ہوئی کتنی دیر ہو گئی ہے؟ بات کھلی بات، کوئی دوسری بات۔ ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو، اس لیے حضرت جی میں آپ سے گزارش کروں گا، زبان اللہ پاک نے بولنے کے لیے دی ہے، بولو۔ اچھا، اور دوسری حضرت جی صورتحال مجھے یاد ہے، میرے ایک بڑے محسن تھے حاجی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا حضرت پچھلے سے پچھلے الیکشن نا، میں نے ان کو نا کئی بار الیکشن ہال میں بیٹھے دیکھا۔ حالات ہوتا ہے نا کچھ بندے سیاسی مزاج رکھتے ہیں، حضرت کا مزاج بالکل بھی غیر سیاسی تھا، بالکل سیاست سے کوئی لین دین نہیں، کوئی عمل دخل نہیں، میں نے دیکھا حضرت، اور میں بھی حیران ہوا، میں یار حاجی صاحب کیوں الیکشن ہال پہ بیٹھے ہیں؟ آخر ایک دن ملاقات اس انداز سے ہو ہی گئی کہ میں نے حضرت سے پوچھ لیا، میں حاجی صاحب یہ آپ الیکشن ہال میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ تو کوئی سیاسی مزاج ہی نہیں رکھتے، ذرا بات سنیے گا حضرت۔ مجھے آگے سے کہنے لگے حضرت صاحب الیکشن ہال بالکل میرے گھر کے ساتھ بنا ہے، میری دیوار سے دیوار ہے، مجھے اللہ نے بیٹا کوئی نہیں دیا، 2 بیٹیاں ہیں، ایک کی شادی ہو چکی ہے، دوسری کی بھی شادی کر دی ہے، وہ میرے پاس رہتی ہے، اس کا خامن باہر ہے، چھوٹے چھوٹے میرے نواسی ہیں اور نواسی ہیں، میں صرف اس ڈر سے الیکشن ہال میں بیٹھ جاتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن ہار گئے نا کہیں پھر مجھ پہ غصہ نہ نکالیں کہ روز لنگ کے جاندہ ہی بہندہ نہیں کبھی، میں اس ڈر سے بیٹھ جاتا ہوں کہیں یہ الیکشن جیت گئے اور پھر مجھ سے کوئی ضد نہ لیں کہ یہ نہیں بیٹھتا تھا، میں تو صرف اس ڈر سے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا مولوی سلیمان کسی بندیاں کو کتنا ڈرنے ہیں تو اللہ پاک کو ذرا بھی نہیں ڈر دے ہیں، کتنا ڈرتے ہیں ہم بندے سے، اللہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ رزق، عزت، ذلت، زندگی کسی کے بھی تو مالک نہیں ہے، سب کا مالک وہ ہے جس کا چاہے گا بڑھائے گا، جس کا چاہے گا گھٹائے گا، جسے چاہے گا صحت دے گا، جسے چاہے گا بیمار کرے گا، جسے چاہے گا عزت دے گا، سب کچھ تو اس کے دست قدرت میں ہے، لیکن بندے سے ہم اتنا ڈرتے ہیں، اور اللہ سے اللہ کھلا چیلنج ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا وہ اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ سیدھی سچی بات ہے، مختصر بات ہے، بس جی آخری لنگر ان بات سنو جی، آخری لنگر ٹھیک ہے جی، سارا لنگر پہنچ گیا ان میں، اب میری بات سنیں آپ، ٹھیک ہے جی، سیدھی بات ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ اور وامیہ محمد بخش صاحب فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا ہے۔ سیدھی بات ہے، سیدھی بات ہے، یہ جو کچھ ہے بس جی اینڈ سی کیوں بس ہونے لگے، یہ جو کچھ بھی ہے حضرت یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی سزا ہے، یہ ساری ہماری اپنی کوتاہیوں۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، اوپر بہنیں بیٹھی بھی سن رہی ہیں، میں گزارش کروں گا آپ سب سے، وہ بڑی معروف حدیث ہے کہ جو اپنی زندگی میں سورہ ملک عامل ہوگا نا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا بروز حشر اگر کچھ معاملہ بگڑ گیا، کچھ نیکیوں والا معاملہ کم پڑ گیا، جہنم کا ڈر آ گیا، تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو سورہ ملک کا پڑھنے والا ہوگا نا تو پھر اللہ پاک جو سورہ ملک ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کی وجہ سے جھگڑا کرے گی، یا اللہ یا تینوں بخش دے تو یا پھر میں نے قرآن چو کٹ دے دے، اب اس کو تو قرآن سے نکالنا نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ سورہ ملک پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کو بخش دیا جائے گا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر اس دن لڑ سکتی ہے تو پھر حضرت آج میرے گھر میں جو قرآن پاک پڑھا ہے جس کو میں نے کبھی کھول کے پڑھا ہی نہیں، تو کیا وہ روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتا ہوگا؟ میں اسپیشلی اپنی بہنوں سے پوچھ رہا ہوں،
وہ قرآن پاک جو میرے گھر میں پڑا ہے، جس کو میں نے کبھی کھول کے دیکھا ہی نہیں، کیا وہ روز میرے اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتا ہوگا؟ جب وہ قرآن پاک دیکھتا ہوگا، موبائل بار بار کھول رہا ہوں، فیس بک بار بار کھول رہا ہوں، یوٹیوب بار بار کھول رہا ہوں، ٹی وی بار بار آن ہو رہا ہے، میں جیو بھی دیکھ رہا ہوں، میں ARY بھی دیکھ رہا ہوں، میں سما بھی دیکھ رہا ہوں، میں دنیا بھی دیکھ رہا ہوں، میں 92 بھی دیکھ رہا ہوں، میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں، اللہ جھوٹ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، میں ہوں سچا، میں ہوں اللہ کا کلام، میں اس کے نبی کے دل پہ اترا ہوں، مجھے کھول کے ہی نہیں دیکھتا ہی ہے۔ سچ بتائیے تو پھر ہمارے گھروں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اچھا، ہمارے گھر میں وہ جو مصلے پڑے ہیں، جسے ہم نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی ہے، کیا وہ روز اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتے ہوں گے؟ میرے گھر میں وہ جو اتنی زیادہ تسبیحاں پڑھی ہیں، وہ عمرے سے لے کے آیا، وہ عمرے سے لے کے آیا، وہ عمرے سے لے کے آیا، وہ عمرے سے ڈھیر لگا ہے میرے گھر تسبیحوں کا، میں نے کبھی کھول کے ہی نہیں دیکھی، تو کیا اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کرتے ہوں گے؟ وہ درود تاج، وہ درود لکھی، وہ سورہ یاسین، وہ سورہ رحمان، وہ 5 سورہ، جس کو میں نے کبھی کھول کے ہی نہیں دیکھا ہے، کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت نہیں کریں گے؟ جس کی روز اللہ کی بارگاہ میں قرآن شکایت کرے، جس کی روز اللہ کی بارگاہ میں مصلی شکایت کرے، جس کی روز اللہ کی بارگاہ میں سورہ یاسین شکایت کرے، جس کی روز اللہ کی بارگاہ میں درود تاج شکایت کرے، جس کی روز اللہ کی بارگاہ میں درود لکھی شکایت کرے، مجھے پھر بتاؤ پھر خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ پھر سکون کہاں سے آئے گا؟ میں اب بھی اسی بات پہ کھڑا ہوں حضرت، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ یا آپ جو دیکھ رہے ہیں، تیل، بجلی، مہنگائی، سب ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے۔ وہ تو قرآن میں کہتا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، میں تانوں عذاب دے کے کی لڑنا، مفہوم سادہ بنے گا آیا مبارک، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ تو قرآن میں کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ وہ تو قرآن میں آواز دے کے کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ تیرے پاس سب کے لیے ٹائم ہے، ہمارے لیے ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔ کبھی پکار تو صحیح نا، کبھی آ تو صحیح، کبھی جھک تو صحیح۔ حضرت یہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید کا دور تھا حضرت، بغداد شریف میں ایک بندہ قتل ہو گیا، شک کی بنا پہ 20 گرفتاریاں ہوئیں۔ شیخ لکھتے ہیں 19 بندے وہ تھے جو بغداد شریف کے رہنے والے تھے، ایک ان میں سے پکڑا گیا پردیسی مسافر، جو کہ اس وقت بغداد شریف میں مسافر تھا، گزر رہا تھا، وہ بھی پکڑا گیا۔ اب ہوا یہ، شیخ لکھتے ہیں کہ رات تک نا وہ جو 19 تھے نا، کسی کا کوئی جاننے والا آیا، کسی کا کوئی سفارشی آیا، کسی کا کوئی حمایتی آیا، کسی کا کوئی ضامن آیا، ایک ایک کر کے نا سب کو لے گئے، اور رہ گیا اکیلا۔ اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے اللہ کو پکارا، سر سجدے میں رکھ کے نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب کریم تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو جانتا ہے میں نے قتل نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے 19 میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کیا ہوا، کسی کا کوئی جاننے والا، کسی کا کوئی حمایتی، کسی کا کوئی سفارشی، کسی کا کوئی ضامن، وہ ایک ایک کر کے نا سب کو لے گئے۔ اب میرے اللہ میرا تو جاننے والا کوئی نہیں، میرا حمایتی کوئی نہیں، میرا سفارشی کوئی نہیں، میرا ضامن کوئی نہیں، میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا ضامن بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو ہے۔ وہ سر سجدے میں رکھ کے نا بار بار اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا جائے اور بار بار یہی بات کرتا جائے، بھائی کو مانگے تو صحیح نہ، اور بس اتنا کرنا، مانگنے سے پہلے کسی پاک کے پاس بیٹھ کے مانگنے کا طریقہ سیکھ لینا۔ ہم جیسے مانگتے ہیں ایسے نہیں ملتا، آکڑنا دے منگنے جیسے نہ ملتا ہے۔ میاں محمد بخش طریقہ بتا رہے ہیں مانگنے کا، مانگتے کیسے ہیں اللہ کی بارگاہ میں؟ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، جیسے ہم مانگتے ہیں ایسے نہیں ملتا۔ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، ایانا نکا بچہ ہے، در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، ایک نکی جی زد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا ہے۔ بس اتنا کرنا، ہاں اللہ، بس اتنا کرنا، کسی سے بیٹھ کے مانگنے کا طریقہ سیکھ لینا کہ مانگا کیسے، جیسے ہم مانگتے ہیں ایسے نہیں، بلکہ مانگنے والی بات تو دور رہ گئی۔ میں کہتا ہوں زمانے گزر گئے، ہمیں تو آج تک مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا۔
جیسے ہم مسجد میں آتے ہیں وہ تو بکری گل ہے حضرت جی، وہ ہر بار یہی کہہ کے میں چھوڑ دیتے ہیں تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ مارتا ہے یہ تینوں دسیے کہ چودھری بن کے میں نے 6 سال حضرت مجھے اللہ نے توفیق دی امامت کروانے کی، میں لوگوں کا مسجد میں آنے کا انداز دیکھ کے حیران رہ جاتا تھا، مسجد ہی آن رہا تھا۔ حضرت مالک بن دینار سلیمان مصباحی نہ 1 وچ نہ 11 وچ کیا پدی کا شوربہ، کبھی بیٹھ کے کیمیا سعادت پڑھنا، کبھی بیٹھ کے جو ہے نا وہ داتا صاحب پڑھنا، کشف الماجوب پڑھنا، کبھی تذکرۃ الاولیاء پڑھنا، آپ کو پتہ چلے مالک بن دینار تھے کیا حضرت۔ لکھا حج پہ جانے لگے، سواری ہونے کے باوجود حضرت پیدل چڑھ پڑے، سواری پہ نہیں بیٹھے۔ لوگوں نے عرض کی حضور بڑا لمبا سفر ہے، سواری پہ نہیں بیٹھیں گے؟ فرمایا نہیں، میں پیدل ہی جاؤں گا۔ عرض کی حضور سواری ہونے کے باوجود پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا بھاگا ہوا غلام جب مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو پیدل ہی جانا چاہیے۔ ہمیں اللہ اکبر ہے، ہمیں تو آج تک حضرت جی مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں، مسجد میں آتے کیسے؟ اسی لیے تو حضرت جی زمانے گزر گئے، ہم اب بھی خالی کے خالی ہیں۔ اتنے تو حضرت جی بندہ لگاتار ایم این اے دے گھر جائے نا تو سارا محلہ ڈرن لگ پہ، ایم این اے دے گھر جانیاں نو نہ چھیڑی کوئی، ساری عمر لنگ گئی وہ گھر آتے ساڈا کھ بھی نہیں بڑھیا، خالی دے خالی ہیں حضرت جی، کیونکہ ہم کبھی آئے ہی نہیں ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، مرضی آپ نے اپنی کرنی ہے، اپنا بٹ جٹ میر رائیں گجر یہ باہر چھوڑ کے آیا کریں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اندر فقیر بن کے آیا کریں، یہ باہر چھوڑ آیا کریں، جو کچھ بھی ہے نا اس کو باہر چھوڑ آیا کریں، اندر فقیر بن جائیں۔ اور کبھی فقیر بن میں مجھے نہیں سمجھ آتی یہاں آ کے بندہ خالی جائے، ہاں یہاں آ کے بندہ، ہاں کیونکہ یہ جس کا گھر ہے وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اکرم الاکرمین ہے۔ یہاں کے بندہ خالی جائے، لیکن وہ آئے تو صحیح نا، اسی کدی آئے ہی نہیں ہے حضرت، اسی کدی آئے کسی کے پاس بیٹھ کے نا مسجد میں آنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، ایک نگی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا۔ کدی تم ہی بہ ہاں میں جل اہی منگنے بھی ہیں، کدی تم ہی کر ہاں تم ہی اڑیاں بھی کر ہاں تم ہی کدی اڑیاں، پھر ویکھا کرم ہوندا کہ نہیں ہوندا ہے، وہ اڑی پہ گیا۔ مالک ضامن بھی تو، حمایتی بھی تو، سفارشی بھی تو، جاننے والا تو، سب کچھ ہی تو ہی ہے بس، اندر تو باہر تو ہی تو ہے بس۔ دیکھا ہارون رشید اپنے شاہی بستر پہ سویا تھا، اس کو خواب میں جھنجھوڑا گیا، ہارون اٹھ بیٹھا، غیب سے آواز کہ اوے ہارون تو سویا پڑا ہے، میرا بندہ بے گناہ جیل میں پڑا ہوا، جا کے رہا کروا ہیں۔ ہارون بھاگتا ہوا گیا، اس نے سارا قید خانہ چھان مارا، آخر ایک قید خانے میں کیا دیکھتا ہے بندہ سر سجدے میں رکھے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا۔ وہ جو 19 تھے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، کسی کا کوئی جاننے والا آیا، کسی کا کوئی سفارشی آیا، کسی کا کوئی حمایتی آیا، کسی کا کوئی ضامن آیا، ایک ایک کر کے سب کو لے گئے۔ میرا حمایتی کوئی نہیں، ضامن کوئی نہیں، سفارشی کوئی نہیں، جاننے والا کوئی نہیں، میں پردیسی ہوں، میرا حمایتی تو، میرا سفارشی تو، میرا جاننے والا تو، میرا ضامن تو۔ ہارون سمجھ گیا اسی کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے۔ ہارون نے دروازہ کھلوایا، اس کو سینے سے لگایا اور گھر لے گیا۔ لکھا جب صبح ہوئی نا، ہارون نے اس کو شاہی پوشاک پہنائی اور سارے بغداد میں اعلان کروایا، آؤ آؤ آ کر اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے۔ درد ہے در تیرے تے میں اڑیاں کر سکاں جویں بال ایانا، در تیرے تے میں اڑیاں کر سکاں جویں بال ایانا، ایک نکی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا ہے۔ اچھا آپ تو آپ بیٹھیے نا، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے ٹوٹل 12 شعر کہے حضرت اس میں سیف الملوک میں، ٹھیک ہے ٹوٹل 12 نہیں، مکمل نہیں پڑھے جائیں، آخری پڑھوں گا۔ وہ ہوا کچھ اس طرح کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں بیٹھے ذکر الہی میں مشغول تھے نا، جس درخت کے نیچے ساتھ ایک اور درخت تھا جس پہ ایک فاختہ نے، جس کو ہم پنجابی میں گھگی بولتے ہیں، وہ بیٹھی تھی اپنے ہنڈوں پہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھلے میاں صاحب
उत्ते ओ चंगे मसाइल, वो भी ज़ाकिर, वो भी ज़ाकिर, वो भी अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल, वो भी अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल। हुआ क्या, एक शिकारी उस समतान निकला जो शिकार की तलाश में था। ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये मियाँ साहब के शेरों का तर्जुमा। वो उसकी नज़र कुगी पे पड़ गई। उसने कहा ले भाई दोपहर का डंग तो हो गया ना। कुगी अखा बंद की बैठी सी, हू कालम हज़रत मियाँ साहब सब कुछ देख रहे हैं हज़रत। वो उसने तुर्कश से तीर निकाला, कमान पे चढ़ाया, कुगी का निशाना लिया। इससे पहले कि तीर छोड़ता, क्योंकि अभी आई उसकी नहीं थी, अंदर से वो जो कुदरती सिस्टम था वो ऑन हो गया। खतरा खतरा। कुगी ने क्या देखा, तीर छूटने वाला है। उसने परवाज़ ली और दरख्त से बाहर अभी ज़्यादा ऊपर नहीं गई थी, थोड़ा ही थी, तो क्या देखा, ऊपर एक बाज चक्कर काट रहा है और नज़र उसकी भी कुगी पे है कि जब ये दाना लेने के लिए निकले तो मैं झपटूँ। क्योंकि अभी ज़्यादा ऊपर नहीं गई थी, थोड़ा ही फासला तय किया था, इसलिए वापस लौट आई दरख्त में। और आके उसने क्या किया जो हम छोड़ चुके हैं, आके उसने अपने अल्लाह को पुकारा है। ये अब मियाँ साहब के शेरों का तर्जुमा है। अर्ज़ क्या करती है, रब्बे करीम तेनू वेख्या नहीं ते सुनिया है, जो चाहे कर सकना है यफ़अलुल्लाहु मा यशा है फ़अलुल लिमा युरीद, जो चाहे कर सकना है। अब आगे से जवाब क्या था, कुगी ये की चाहनी है साढ़े को। फिर कुगी रब्बे करीम दू मौतां च फसियां, ना उड्डी तीर वजेगा, उड्डी उत्ते बाज़े, अर्जी है वे दू मौतां चू बचा सकना है। फिर जवाब आता है कुगी ये दो की ने सारा जमाना भी मारन आ जाए, जैसी बचाना है तो बचा लो। ये दो क्या है, सारा जमाना मारने आ जाए, जिसको हमने बचाना हो हम बचा लेते हैं। कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बस ईमान सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन हजरत ईमान कमजोर है। वो 313 थे, चंद तलवारें थी, चंद नेज़े थे, चंद घोड़े थे, लेकिन उन्होंने 1000 को शिकस्त दे दी। आज हमारे पास एटम बम है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, सिर्फ यकीन नहीं है, जूतियां पड़ रही हैं हजरत हम सबको। कभी हजरत जी कभी झोली लेके हजरत जी IMF जाते हैं, कभी झोली लेके हजरत जी वर्ल्ड बैंक जाते हैं, कभी दुबई जाते हैं, कभी सऊदीया जाते हैं, कभी रशिया जाते हैं, कभी चाइना जाते हैं, और हमारी और हमारे हुक्मरानों की कमबख्ती देखो, सारी जगह जाते हैं, मदीना पाक नहीं जाते हजरत। हाँ जी, टोटल जितने भी MNA, जितने भी MPAs हैं, सारे जाएं हर जुमे हजरत, हर जुमा एक जुमा जाके मक्का पाक पढ़े, एक जुमा जाके मदीना पाक पढ़े, एक जुमा अल्लाह से माफी मांगे, एक जुमा जाके रसूलुल्लाह से माफी मांगे। अगर ना ला ठीक हो गए मिसबाई जुर्मदार है। कैमरा लगा हुआ है हजरत, आपकी जूतियां मेरा सर होगा। मैं कोई जज्बाती होकर नहीं बोल रहा, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। ओए उनसे मांगते, ओए उनसे क्यों नहीं मांगते जाते? या रसूलुल्लाह गलती हो गई, अल्लाह पाक गलती हो गई, पिछले की माफी दे दें, अब करम फरमा दें, फिर देखो होता कि नहीं। लेकिन अगर ये सब जगह जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे। और फिर आला हज़रत ने फैसला कर दिया, आप फरमाते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जाओ हजरत, कभी IMF जाओ, कभी वर्ल्ड बैंक जाओ, जाओ थके खाओ जाके। ओए पाकिस्तान IMF वालों ने बनाया, पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक वालों ने बनाया, और जाओ उनकी बारगाह में जिन्होंने बनाया, जिन्होंने बनवाया। जाओ, महबूबे खुदा खजाना खत्म होने को है, महबूबे खुदा खजाना खत्म होने को है। आपका पाकिस्तान आपने बनवाया, आपने बनाया, मोहम्मद अली ने बनाया, जमात अली ने बनाया, मेहर अली ने बनाया। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। जाओ जाके बह जाओ उत्थे सारे इधर, और उत्थे जाके पढ़ो दर तेरे ते महड़ियां कर जिवें बाल जाना, बह जाओ सारे। वापस नहीं टाटा पाकिस्तान, बहू टाटा पाकिस्तान। गलतियां हुई 70-75 साल सानू माफ कर चुके, खजाना खाली है, अवाम मर चली है भुख देना।
क्यों किथे टुर गया, तेल किथे टुर गया, मर चले। आप ताड़ी उम्मत परेशान है, आपका पाकिस्तान बड़ा प्यार है पाकिस्तान से नबी अलैहि सलाम। हाँ जी हजरत। और मेरी बेटा बात याद रखना, मैं किसी को टिचकर शिचकर नहीं करने लगा, मैं आपको सच बयान बताने लगा हूँ। पुत्र किसी ने कट नहीं की है, जिन्हों मौका मिले किसी ने कट नहीं की, लेकिन खड़ा है तो सिर्फ इसलिए खड़ा है, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बस, बाकी दूसरी बात ही कोई नहीं है, दूसरी बात ही कोई नहीं है। हाँ पुत्र चलो वो नहीं ना जाते हैं, बस आगे भी सारे मिलवा चलो हैं जी, वो नहीं ना जाते इधर दी। आओ हम शुरू करें इधर, बार बार वहाँ इस्तगासा पेश करें, करम फरमा बेटा। अब और हल कोई नहीं बचा हमारे पास, अब हमारे पास इस हल कोई नहीं बचा है। वो अर्ज करता है रब करीम बचा सकना, तो आवाज़ क्या आती है, क्योंकि ये दो की ने सारा जमाना मारन आ जाए, असी जिन्हों बचाना है बचा लांगे, वेख तू साढ़े रंग बस बह कुगी ने अखां बंद। और फिर अल्लाह की तस्बीह शुरू हो गई, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाह, हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह है। तक एक दिन महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा बैठे, फरमाया मेंढक को ना मारा करो, फ़इन्नहु युक्सिरु तस्बीह, ये बड़ी कसरत से अल्लाह की पाकी बयान करता है। मेंढक अब सामने सहाबा हज़रत खिदमत थे, अर्ज़ की महबूब अगर ये राज खोल दिया कि मेंढक भी तस्बीह करता है और थोड़ी नहीं करता, बड़ी कसरत से करता है, युक्सिरु तस्बीह। अब ये भी तो शफ़क़त फरमाया, मेंढक की तस्बीह क्या है, क्या कहता है मेंढक, जो हमें आवाज़ आती है ना कड़ाएं कड़ाएं, हम हमें कड़ाएं कड़ाएं कर रहे हैं, नहीं महबूब फरमाते तस्बीह करता है, फ़इन्नहु युक्सिरु तस्बीह, बड़ी कसरत से तस्बीह करता है। अर्ज़ की महबूब कहता क्या है, महबूब ने फरमाया मेंढक की तस्बीह ये है, सुबहानल मअबूद फी लुज्जिल बिहार, मेंढक करता है, सारे करते हैं, सिर्फ नहीं करता तो सुलेमान मिसबाही नहीं करता तो सब करते हैं। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, सारे करते हम नहीं। देखा एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, जिक्र करते हुए कल्ब मुबारक में ख्याल आ गया, शायद इस वक्त जंगल में अल्लाह का जिक्र करने वाला मैं ही हूँ। अल्लाह ने वहूश व तुयूर को हुक्म दिया, जिक्र की सदाएं बुलंद करो, सारा जंगल जिक्र इलाही से गूंज उठा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में अर्ज़ की थी, रब करीम ज़मीन के ऊपर तो तेरा जिक्र होते देख लिया, ज़मीन के नीचे भी को तुझे याद करता है। फरमाया मेरे कलीम ज़मीन पे अपना असा मारे, असा मारा, पानी उबलता दिखाई दिया, ज़मीन फटी। फरमाया पानी पे भी ऐसा मारे, पानी पे मारा, पानी पीछे हो गया, अंदर से एक स्याह रंग का पत्थर निकला। फरमाया इस पे भी मारे, उसको तोड़ा तो क्या देखते हैं, अंदर एक सब्ज़ रंग का जानवर अल्लाह की तस्बीह कह रहा है। नहीं कहते तो हम नहीं कहते। अल्लाह ये याद रखना, हज़रत आदम चिश्ती साहब ने कमाल लिखा, अनडिठियां जिदी तांग दिलानू ते बिन मिलियों जिदी यारी, बिन जुल्फों जिदा कैदी दो जग, बिन नैना मस्त खुमारी, बिन हिजरूं जिदी याद सतावे, बिन सूरत खल्क पुजारी, आज़म मौस दी हमद की लिखा मेरी हमदो दे किसकारी है। ये अगर हम नहीं कर रहे, हमारी अपनी कमबख्ती है, हम अपना नुकसान कर रहे हैं। बेनियाज़ ज़ात है, बेनियाज़ ज़ात है। और मुस्लिम शरीफ की तवील रिवायत, वक्त खत्म हो रहा है, ट्रैवल बढ़ा के तवील रिवायत मफहूम हज़रत मैं बयान कर देता हूँ। लिखा बरोज़े क़यामत अल्लाह बंदे को सामने खड़ा करके जो नेमत अल्लाह ने बंदे को दी है ना, हैं जी, अल्लाह एक एक करके बंदे को याद करवाएंगे, बंदे तुझे वो भी दिया, 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 तुझे वो भी दिया। बंदा एक एक नेमत का इकरार करेगा, हाँ अल्लाह वो भी दिया, वो भी दिया, वो भी दिया, वो भी दिया, वो भी दिया। अल्लाह फरमाएगा बंदे तूने फिर भी मुझे भुला दिया, तू फिर भी मुझे भूल गया, तुझे इतना कुछ दिया तो फिर भी भूल गया। हदीस पाक का मफहूम है, बंदा अर्ज़ करेगा हाँ अल्लाह मैं भूल गया। अल्लाह फिर आगे से फरमाएंगे जा बंदिया तूने दुनिया में मुझे भुला दिया, जा आज मैंने तुझे भुला दिया है। हदीस पाक का मफहूम है अल्लाह का बंदे को भुला देना जहन्नम के अज़ाब से भी सख्त तरीन अज़ाब होगा। इसलिए हाथ जोड़ के जी भाई जी भूलियो ना है, हाथ जोड़ के भूलियो है चला के रखो, जेड़े वेले भूल जाओ फिर याद कर लो,
پھر بھول جاؤ پھر یاد کرو. اور میرے پیرو مرشد نے کمال کر دیا حضرت. آپ فرماتے ہیں جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری ہے نا. ان قریب چپ ہو نہیں چلے گی. جو چلائیں گا بھی تو نہیں چلے گی. چپ ختم. آج چل رہی ہے چلا اس کو. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری تلا سٹ پھا جنجالاں والے تلا اللہ نال یاری ہے. اللہ یاری ہے اللہ یا علی ہے زندہ باد. ہاں جی وقت جانا پہ پتر کاکا جی بھائی جی لاؤ وقت جانا جی پہ. کالے وال مسافر ہوئے چٹے انڈے اللہ. ایک دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے. لوگ حاضر خدمت تھے. اور کیڑا بھائی ہے اوے کاکے ہو کتے نے اوے بھینوں میری ہو وہ تھی سارے چپ کر کے سنے میری باری کی ہو گیا تھا. چنگی بندیاں ہوئی سارے تھی چپ کر کے سنے میری باری. میں کہ چلو ہونی چپ کی پتہ نہ کرو میرے بچے من تو ایسے بڑی آواز آ رہی ہوں. وہ لوگ نا حاضر خدمت تھے. آداب محفل پہلے وڈیرے سارے بابے پھر اس تو بعد پہلے امام صاحب جو بزرگ تھے نا ان سے مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا مفہوم ہے اوے بابے ہو بزرگو ایک گل پوچھیے تو جواب دیو گے. مفہوم ہے بات کا. عرض کی جناب آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں. آپ محبوب کے مبارک کندھوں پہ سوار ہوتے تھے. آپ گلستان فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہیں. آپ سے حضرت مولا علی کی خوشبو آتی ہے. حکم فرمائیں. آپ نے فرمایا کسان نال چلاتا ہے بیج بوتا ہے پانی دیتا ہے فصل کی خدمت کرتا ہے پھر فصل پک جاتی ہے. بھائی بابے ہو دسو ہاں پھر کسان فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. اس کے جواب کے لیے آپ کا M.N یا درس نظامی ہونا ضروری کوئی نہیں ہے. سب کو جواب آتا ہے. سب نے عرض کی امام صاحب فصل پک گئی ہے وہ کاٹ لیتا ہے. فرمایا بابے ہو پھر تیار رہی ہو تسی پکی فصل ہو نہ کسی ویلے بھی وڈ لینا جائے. بابے ہو تیار رہی ہو تسی پکی فصل ہو انہیں کسی ویلے بھی وڈ لینا جائے. لیکن دکھ ہے حضرت جی جوں وڈیرے ہونڈے دیاں ذکر ودن دے بجائے خاشاں ودن دے دیاں. جوں حضرت جی وڈیرے ہونڈے دیاں دل مسجد دے وچ لگن دے بجائے اسی گھروں نکل دے کوئی نہیں. بھائی گزار لے حضرت جی بڑا ویلا دوترے ویکھ لے پوترے ویکھ لے منڈے ویاہ لے کڑیاں ویاہ لیاں. ہن کی کڈنی ہے تو ہن آ تے جے تینوں مالک نے ٹائم دیتا تے مالک نہ لو لامی ہے. اچھا پھر جوان بیٹھے تھے وہ دلیر ہو گئے. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے پکیں گے تو کاٹے جائیں گے. پھر امام صاحب جوانوں سے مخاطب فرمایا بھائی تانوں بھی کو پوچھیے تو دسو گے. عرض کی تھی جناب فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان نال چلاتا ہے بیج بوتا ہے پانی دیتا ہے اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے. ابھی ایویں تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک طوفان آتا ہے ایک سیلاب آتا ہے اور اس کھیت کو اس فصل کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے. فرمایا بھائی جوانوں تسی بھی تیار رہی ہو یہ نہ ہو کس دن تقدیر الہی کا کوئی طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے. یہ تھے بھائی تیاری جنیاں یہ تھے تیاری ہر ویلے بیگ بن کے ہر ویلے بشکڑی بن کے پتہ نہیں کیڑے ویلے بلا ہوا ہے. میں قاری صاحب اکثر سوچتا ہوں میں حضرت جی اپنی والدہ کی شادی کے 17 سال بعد پیدا 17 سال میری ماں نے دعائیں کی یا اللہ 17 سال. میری عمر 21 سال تھی تو امی جی فوت ہو گئی. کچھ نہیں دیکھا. میں ابھی پڑھ رہا تھا حفظ مکمل ہو چکا تھا میں لاہور تھا درس نظامی کر رہا تھا. امی جی فوت ہو گئی. تو میں کہتا ہوں اگر بندے کو اختیار ہوتا ہے تو پھر میری ماں کبھی بھی نہ جاتی ہے. وہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی رب کریم 17 سال منگیا 21 سال پال کے جوان کیتا کوئی تے ویکھن دے ہے
कोई दा विआह वेख लैंदे, कोई मैनू अपनी नूह वेख लैंदे, कोई अपना पुत्र, कोई दोतरा पोतरा वेख लैंदे, कोई पोतरा। उच्चे टिब्बे शेर मल्ले ते थल मल्ले मुरगाइयां, चारा नुकरा मौत ने मलियां ते फजल करी रब साइयां। और मियां साहब फरमाते उज़्र बहाना चलना ना, उज़्र बहाना चलना ना, जो आखे सो करिए, डीगर नूं जे टहना होवे कानू कोल कोल मरीए। जानते देखो कोई भलवान है माशाल्लाह, गुजरा वाला भलवाना का शायर है, जो कोई है भलवान आइंदा तो उठ के खलोवे, जो कहता मैं नहीं टहना। मियां साहब फरमाते ने बड़े बड़े असा टहंदे वेखे, पुत्तर टहना ही टहना है। बस इन्नी गल मैं गल खत्म करांगा। उन्होंने फड़ के ढाया तो मुल नहीं जे पैना, आओ आपे टह गई। उन्होंने फड़ के ढाया, मुल नहीं पैना, आओ आप ही ढह जाएंगे तो फिर मुल पैना जी। क्योंकि जितन जितन हर कोई खेडे, तू हरन खेड फकीरा है। हर जा मियां एवं तू बेतुका मत्था लाया था, उहदे नाल मत्था नहीं ला सकिया कोई। एवं आप कहेंगे साहब इल्जाम साढ़े ते ना लाओ, ते मत्था लाया था, मत्था लाया पर अजान सुन के तुम मस्जिद नहीं आते तो मत्था क्यों कहते हो? मत्था ही लाया। और उधर से आवाज आ रही है, हैया अलस सलाह। जड़ा नहीं आया उन्हें मत्था ही लाया। वो कह रहा आओ नमाज की तरफ। फिर दूसरी बात, हैया अलल फलाह। भाई जो नहीं आया मत्था ही लाया ना। तू की है भाई गंडोया जिहा तू है। वो मुल्कां दा मालक रब्बुल आलमीन तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर है। तू की है मियां? तेनू आज थोड़ी जी ढिड पीड़ हो, तेनू तोड़ पोर भुल जान सारे। मैं जी पिछली गर्मियों ना बड़ा बीमार हुआ, अभी तक मैं कवर नहीं हो सका। मेरी एडी एडी लत रह गई। इधर एक मेरा बेली आया, बड़ा खास बेली। हूँ कहता हज़रत साहब फिर बीमारी तू की सीखिया जी? मैं यार यही सीखिया जी, तू चाहे फड़ के लम्बा पा ले। जी हफ्ते भलवान मंजी में लग जाता कुछ भी नहीं बता। अल्लाह वो कहता है वला तमशी फिल अर्दी मारा, क्यों जमीन त्याग करके टुरना है। वलन तबलुगल अर्द, जमीन पाड़ देगा। वल जिबाला तूला, या पहाड़ा की बुलंदी नहीं पहुंच जाएगा। मैं हज़रत जी उस दिन गया, उथे ना एक जगह बड़ा बड़ा पहाड़ हज़रत जी, बड़ा बड़ा। मैं क्या मालक वो इस पहाड़ का भी रब है। वो मौलवी सुलेमान तू की तू की भी तेन वहम पे असी मत्था लाया। आज कल भी तो इतने ऐसे मंजी ते पुत्र नहीं आना, कल भी तो ऐसे मंजी ते ही आना, फिर पुत्र की फायदा। अज सफा ने बुलान लिया, कल उस मंजी ते आना। आओ पुत्र। हाँ, नहीं तो मैं जहाँ से शुरू हुआ था मैं अभी भी वहीं खड़ा हूँ। वमन नारद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन धन्का। जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा मैं उसकी मईशत को तंग कर दूंगा। आ जाओ पुत्र, आ जाओ, आ जाओ। और जुल्म है देखो जी, बस सबसे बड़ा जुल्म। मैं तो मैंने वैसे ही बात की, अल्लाह माफ़ करे। मैं क्या जी उन नाई के हवाले से मैं बात कर गया। उन्होंने एक दो नाइयों का फोन है, नहीं हज़रत साहब तुम साढ़े लिए बड़े गंदे जुमले बोले। मैंने कहा यार तुम मेरी बात समझ नहीं सकी। मैंने वैसे बात की थी कि जो मुआशरा, मैंने कहा मैं देखो जी एक नाई कार्ड लैके, एक नाई कार्ड लै भाई, शादी का कार्ड नाई लैके आंदा है। उस दिन ही तैयारियां शुरू, कपड़े वेस्टकोटा पैंट कोट हैं। बीबियां साड़ियां फावियां हो जांदियां ने। वो जी जुलाई में विआह आ गया शुरू में, कदी दुपट्टा कदी ये कदी वो। मैंने इतना कह दिया, मैं हमारे मुआशरे का एक आम सा आदमी है नाई, मैंने ये बात कह दी। अल्लाह माफ़ करे, किसी बिजाती ही मैंने मुआशरे के हवाले से बात की। कुछ अहबाब गुस्सा करके मैं माजरत करता हूँ अगर किसी ने बात का गुस्सा किया। हमने दीन का काम करना है, हमने नफरतें नहीं फैलानी कोई भी। कुछ अहबाब ना जो इस पेशे से मुंसलिक है, मैंने उनकी ज़ात के हवाले से नहीं, मैं आम बंदा का, मैंने लोगों की सोच के हवाले से कहा कि हमारे मुआशरे में जिसको आप बड़ा कहते हो नाई ये है,
میں کہا وہ کارڈ لے کے آتا ہے اور جناب تیاریاں شروع. یار روز 5 بار اللہ کے گھر سے بلاوا آتا ہی کوئی نہیں ادھر آتے نہ حضرت جی ایویں مجھے میرے نال حضرت کو نواز شریف یا شہباز شریف کی گل کرے نا عمران خان کی میں نہیں کرنے دیتا کسی. میں کہتا ہوں یار نہ مجھ سے غیبت ہونی ہے نہ میں نے غیبت سنی. اصل بات یہی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. بس کوئی دوسری بات نہیں ہے. نہ میں نے سنا نہ میں سننی ہے کوئی. اصل بات یہی ہے. آج اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار ہو جو سارا کچھ ہی ٹھیک ہو جائے گا. سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو کچھ ٹھیک نہیں. اور کام کی طرف آؤ بیٹا. اس وقت پاکستان کو کام کی ضرورت ہے. جڑے میری عمر دے نے انہوں نے فکر ہے یار DHA جیاں سٹی ہاؤسنگ چکار ہونا چاہیے, تھلے چنگی گڈی ہونی چاہیے, موبائل چنگا ہونا چاہیے, بڈھی سونی ہونی چاہیے. وہ 18 19 20 21 22 23 24 25 تے کھلوتے نے وہ سارے گرل فرینڈ پیچھے پہ گئے ہیں. میں نہیں خوشامد کروں گا. انہیں سارے کہتے ہیں کہ یہ مجھ چھیڑیاں کیوں رکھی ہوئی ہیں. مجھ سے نہیں بھائی خوشامد ہوتی. مجھ سے کوے کو طوطا نہیں کہا جائے گا. میں کبوتر کو چیل نہیں کہوں گا حضرت جی. میں چوہے کو شیر نہیں کہوں گا اور شیر کو چوہا نہیں کہوں گا حضرت. تباہ ہو گئی سارا کچھ. جتنی یوتھ ہے حضرت جی موبائل پیکج. کبھی وہ وقت تھا جب حضرت رات کا انتظار کیا جاتا تھا سارے سو جان گے تو مسلے تے کھلو کے روئیں گے ہیں. اب ہماری یوتھ رات کا انتظار صرف اس لیے کرتی ہے سارے سو جان گے تے منڈے کڑیاں نال تے کڑیاں منڈے نال گلاں کرن گی. ہاں جی پھر کیا ہوگا حضرت جی. پھر کیا ہو. جوانیاں تو ان پہ وارنے کے لیے تھی یار. تو ہی کیڑے پاسے پہ گئے یار. اللہ کی قسم ہے میں نے بھی یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے. رونا آتا ہے اپنی یونیورسٹیوں کو دیکھ. کیا ہو گیا ہماری یوتھ تباہ کر دیا سارا کچھ. زنا آنکھوں کا زنا, زبان کا زنا, کانوں کا زنا, ہاتھوں کا زنا. اور دکھ دی گل ہے وے جے تسی کو گل کر چھڑو تو کہن گے او مولوی اپنانا ذہن تیرا ہوئے. اور پھر بعد میں حضرت جی جب معاملہ خراب ہوتا ہے پھر اسی مولوی کے پاس آ کے کہتے ہیں حضرت جی منڈے نے کرتوت کھلار چڑھے جے کو دعا کرو. حضرت جی کڑی ایسے رائے پہ گئی جے کو دعا کرو. کیا کریں یار ہم کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے. ہماری آنکھوں کے سامنے سب تباہ ہو رہا ہے حضرت. سب تباہ. ہمارے بڑے تو کہہ گئے سین حرم ہو. ایک جانب حسن بصری ہوں دوسری جانب رابعہ بصری ہوں پھر بھی تیسرا شیطان ہوگا حضرت. 2022 ایک جناب کیفیٹیریا سین حرم نہیں, درمیان میں بیت اللہ نہیں, ادھر حسن بصری نہیں ادھر رابعہ بصری ہوں. کہتے ہیں نہیں نظر صاف ہونی چاہیے. نظر واہ بھائی واہ. یہ کتوں لے آندی جے صاف نظر سانوں بھی دسو یار. سانوں دسو. ایک صحابی نبی علیہ السلام کے گھر حاضر خدمت ہوئے ہیں جی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. فرمایا عائشہ پردہ کرو. عرض کی تھی محبوب وہ تو نہ بینا ہے. فرمایا عائشہ اس کو نظر نہیں آتا تجھے تو نظر آتا ہے نا. کیفیٹیریا ادھر منڈا ادھر کڑی نہیں نظر صاف ہونی چاہیے. اما عائشہ امت کی ماں ادھر صحابی رسول حضور فرما رہے ہیں عائشہ اس کو نظر نہیں آتا تجھے تو آتا ہے نا. میں اپنی یوتھ سے پوچھتا ہوں کتوں لے آندی ہیں یہ صاف نظر سانوں ہی دیکھو دسو. نہیں حضرت میں اب بھی وائیں وَمَنْ نَارَدَانِ وَمَنْ نَارَدَانِ وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہاں کیا کوگی یہ ویک پھر ساڑھے رنگ ویک کوگی کھلو گئی اکھاں بند کر لیا اللہ دی تسبیح. شکاری بڑا ران ہوا وہ چنگی بھلی اڈی سی پھر واپس آ گئی. اس نے سمجھا شاید اس کو اس کی موت لے آئی ہے. تیر پہلے چڑھا تھا کمان اٹھایا تندی پیچھے سے رسی کھینچی پورا زور لے کے اس نے تیر چھوڑا. حضرت اگر آپ تیر چھوڑیں یا آپ گن سے فائر کریں کچھ دیر تو گولی نے نلی میں گزارنے ہیں نا. وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے. اسی طرح تیر نے بھی کچھ وقت کمان میں گزار کے نکلنا ہے نا. اللہ وقت وہ انتہائی قلیل ہے. وہی وقت حضرت وہ کیا حکم الہی سے آ کے سانپ نے شکاری کے پاؤں پہ ڈسا. جب اس نے ڈسا نا تو درد ہوئی. درد ہونے کی وجہ سے جو ہاتھ ایسے تھا نا وہ جھٹکا لگا اور ہاتھ اوپر ہو گیا اور تیر سیدھا اوپر نکلا اور جا کے پاس کو لگا. وہ تیر لگنے سے مر گیا وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا. گڑپ کر کے دونوں زمین تے ڈگے. گگی اتھے ہی بیٹھی ہے
میاں صاحب بیٹھے دیکھ رہے تھے. پھر میاں صاحب نے 12واں اور آخری شعر لکھا اس پہ. پھر میاں صاحب کہتے کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی چنگی پلی نروئی ہیں. جس کو 2 مارنے آئے وہ وہاں کی وہاں کھڑی ہے. باز طاقتور، شکاری طاقتور، وہاں کا وہاں کگی کھڑی ہے. موت کو موت آ گئی، کگی اتھے ہی کھلوتی ہے. کیا کہا؟ کگی رہی اتھاں کھلوتی چنگی پلی نروئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی. مرضی 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 رب مرضی رب دی ہونی. مرضی رب، مرضی رب دی، مرضی اسی ذات دی. آؤ کہہ جائیے میاں ہیں سارے 5 وقت دی نماز دی پابندی کرو. ہیں پڑھیں گے نا کاکے سارے اسپیشلی جنہیں نوجوان سونی کر کے داڑھی شریف رکھو. میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے سن بابا اے ککھ رکھ لے. اس نے عرض کی تھی حضور کی ہوئے گا ککھ رکھنا؟ فرمایا پھر اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. پتر اپنی بڑھیاں نو خوش کرو، بڑھیاں نو راضی کرو، لیکن داڑیاں لوا کے نہ کرو. اور جڑے جن جوان بیٹھے دن پتر وہ بڑھی جڑی داڑھی لوا کے لبے انہوں کدی کار لے آئی ہوئی نہ. جے کوئی داڑھی دی وجہ نہ رشتہ نہ دے تو دروشی پڑھ کے نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ روحانی چٹھی بھیج دی. کوئی ٹی سی ایس نہیں، کوئی ایسی او سی ایس نہیں نا. اتوں گجراں والے عرض کر کے دروشی پڑھ کے عرض کرنی محبوب اسی ہوں داڑیاں رکھاں گے تو لوگ رشتہ بھی نہیں دینا. اسی ہوں داڑھی رکھاں گے تو لوگ رشتہ بھی نہیں دینا. جے پتر اسے رات تیرا دروازہ نہ کھڑکیا میرا نام ہی سلیمان نہیں ہے. وفا کرو ہے. اور میں جن بابے بیٹھے جن پتر جی تسی اپنی بڑھیاں سونا رگن لی داڑیاں کوئی نہیں رکھتے ہے. کل بڑھیاں نے کوئی نہیں اللہ دی بارگاہ چ آکھنا یا اللہ میرے لیے نہیں رکھی انہوں کھ نہ آکھ. انہوں نے کہنا یا اللہ 2 اور لا. مولوی ہوری روز کہنے ہیں پوچھ کے نہیں رکھتا ہے. قرآن ہے جی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. کوئی ایسی گل سونی پتر اے ہوں ذرا نکلو ہے تو میری عمر مدینے دے ڈبیاں دی تصویر بناندے ہیں گزر کے. سوکھا کام انہاں دے بہ کے لگے رہے ہیں لگے رہے بہ کے. نہیں کام کرو پتر کام دی ضرورت. خدا دی قسمیں ایک نے جواب دینا جا کے. اللہ نے سارے انہوں پوچھنا. دیکھو نا اللہ کتنے غیور ہیں. بات ابو لہب نے کی بول اللہ رہے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب. بات ولید بن مغیرہ نے کہی بول اللہ رہے ہیں اتلم بعد ذالک زنیم. جو ہمیں کہتے ہیں وقولوا للناس حسنا، جو ہمیں اللہ کہہ رہے ہیں. جب باری محبوب کی اللہ وہ اتلم بعد ذالک زنیم. جب بات ناموس رسالت کی آئی اللہ بول پڑے. فرمایا ماغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل